اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار ہم فیہا خالدون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ متقین لوگوں کی علامات بیان کی جا رہی تھی کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ یعنی اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، بار بار وہ گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہی لوگ ہیں، ان کی جزا ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت۔ اللہ کی طرف سے بخشش ان کی جزا ہے، اور بخشش ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس کو رب تعالی معاف کر دے گا، بخش دے گا، تو بس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ محض جنت کا ٹھکانہ دکھائے جانے کے بعد بندے سے دنیاوی زندگی کے حالات کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وہ انسان جس طرح بھی جیتا رہا، پریشان تھا، اداس تھا، مریض تھا، ساری زندگی غربت میں گھر کے حوالے سے پریشان تھا، ساری زندگی اس کی انتہائی دکھی تھی، غم زدہ تھی، لیکن جنت کا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا زندگی کے غم، دکھ، تکلیف کے بارے، وہ قسم اٹھائے گا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہے گا پروردگار جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اس وقت سے آج تک ایک لمحہ بھی مجھے کوئی غم نہیں ملا۔ وہ کیوں قسم اٹھائے گا؟ کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ حالانکہ زندگی میں تو وہ پریشان رہا ہے، بیمار بھی رہا ہے، معاشی حوالے سے بھی پریشان رہا ہے، اولاد کے حوالے سے بھی پریشان، کیا کیا معاملات اس کی زندگی میں، لیکن وہ اللہ کے ہاں وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ایک سانس بھی مجھے دکھ کا نہیں ملا، ساری زندگی ہمیشہ جب سے پیدا ہوں آج تک آرام، سکون، عیش و عشرت میں گزر رہی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا وہ۔ اصل جنت کا ٹھکانہ دیکھتے ہی اسے وہ سارے غم، دکھ، تکلیف بالکل بھول گئے، اس قدر اسے راحت اور سکون ملا کہ اس نے یقینی طور پہ کہہ دیا کہ میں جب سے پیدا ہوا آج تک ایک لمحہ بھی مجھے غم، دکھ نہیں ملا۔ جنت کے ٹھکانہ کو دیکھتے ہی اسے سارے غم بھول جائیں گے۔ اور اس کے برعکس دوسرا وہ شخص کہ جو احکام الہی کے خلاف چلا، متقی نہ تھا، پرہیزگار نہ تھا، یا غیر مسلم کافر تھا، تو اس کو جہنم کا صرف ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ عیش و عشرت کی زندگی تھی، اس کا بینک بیلنس، پراپرٹی کیا، عزت و وقار کیا، دنیا کے اندر بہت کچھ تھا اس کے پاس۔ دنیا کے اندر اس نے غربت، پیاس، بھوک، غم، دکھ، تکلیف دیکھا ہی نہیں تھا۔ جہنم کا صرف ٹھکانہ دکھانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بندے بتا دنیا کی زندگی کے بارے، تجھے کبھی کوئی خوشی ملی، کوئی آرام سکون ملا؟ اس طرح اس سے پوچھا جائے گا۔ وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہے گا اے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اس وقت سے آج تک میں نے ایک سانس بھی سکون کی نہیں لے کر دی دیکھی ہے۔ کیا وجہ؟ وہ جھوٹ بول رہے، حالانکہ دنیا کے اندر عیش و عشرت تھی، بڑی بڑی عمارات کیا، گاڑیاں کیا، پراپرٹی کیا، بینک بیلنس کیا، عزت و وقار کیا، ظاہراً احکام الہی سے دور تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، دراصل جہنم کا ٹھکانہ دیکھتے ہی اس قدر وہ خوف زدہ ہو گیا، اس قدر وہ غم میں مبتلا ہو گیا، اس قدر اسے تکلیفیں مل گئی کہ وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت الگ کر دیں، وہ صرف جہنم کا ٹھکانہ دیکھتے اتنی غم ملے اسے کہ وہ ساری عیش و عشرت، سکون، موج مستی، وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے حق قسم اٹھائی کہ کبھی بھی اسے آرام سے، یعنی دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت اس قدر وقت رکھتی ہے کہ جہنم کا ٹھکانہ دیکھتے ہی وہ سب کا سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور وہ دماغ سے ہٹ جاتا ہے، اس قدر انسان کے لیے اگر انسان نے احکام الہی کے مطابق نہیں جیتا رہا ہو تو جنت فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی معافی مانگتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
جان کر وہ اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، توبہ کر کے پھر وہ پچھلے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے شرمندہ ہو کے پختہ عہد کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ ہیں، ان کے لیے جنت ہے، مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جنت اللہ کی رضا کا نام بھی ہے، یاد رکھیں، رب تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ بھی ایک جنت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اسلاف میں سے، کچھ بزرگوں میں سے، یا جس طرح کے کچھ واقعات اس طرح کے آتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے متعلق، کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم عبادت کس لیے کرتی ہو؟ جہنم کے خوف میں؟ آپ نے کہہ دیا کہ اگر میں جہنم کے خوف میں کرتی ہوں تو رب تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دے۔ کیا جنت کے شوق میں کرتی ہو؟ فرمایا اگر جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو رب تعالیٰ مجھے جنت کی خوشبو تک نہ سنگائے۔ کیوں کرتی ہو؟ فرمایا اللہ کی محبت میں کرتی ہو۔ یہ ان لوگوں کا معیار تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں میرے جیسا بندہ بھی یہ کہتا رہے تو بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے۔ ہمارا وہ معیار نہیں ہے، ہم اس قدر کے متقی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں ساتھی ہوتے ہیں اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر سٹیجوں پہ جنت کی، یعنی ایک توہین اور جنت کی تردید کی جا رہی ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں جنت کی، اللہ کے نبی سے محبت ہے، حالانکہ محبت اس معیار کی نہیں ہے ہمارے پاس، واللہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جنت کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ جنت بھی اللہ کی ایک رضا ہے، جنت اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں جنت کی کوئی ضرورت ہو، جنت رکھ اپنے کول فلاں فلاں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ میرا اور آپ کا وہ معیار نہیں ہے کہ ہم اس لیول کی بات کریں، میرا اور آپ کا یہ معیار نہیں ہے۔ اور کئی مقامات پہ ایسا بھی آیا کہ ہمارے اسلاف لکھ گئے، کئی بزرگ صوفیاء میں سے لکھ گئے، ٹھیک ہے نا، بھی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا شفاعت کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شفاعت کو سامنے رکھ کے فخر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی انداز میں اور آپ اپنا رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات، ہمارا وہ معیار نہیں ہے۔ جو میں کہتا ہوں صوفیاء میں سے جو بندہ ایسی بات لکھ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو سامنے رکھ کے اپنے گناہوں کو پھر سامنے رکھ کے فخر کیا اس نے، مثال کے طور پہ اس صوفی، اس بزرگ کی زندگی کو دیکھیں، کبھی اس نے گناہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہم لوگ ان لوگوں کے الفاظ کو لے کے ان کی زندگی کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے صرف الفاظ لے لیتے ہیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بہت بڑی غلط بات ہے یہ۔ کسی صوفی نے اگر اس طرح لکھا ہے کہ میں تو گناہگار ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوں کی وجہ سے میں بخشے جاؤں گا، اس پر وہ فخر کر رہا ہے، اگر اس کی زندگی کو تلاش کریں، اس کو دیکھیں، کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا زندگی میں؟ قطعاً نہیں بولا ہوگا۔ کیا کبھی اس نے نماز چھوڑی ہے؟ وہ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنے والے اور ساری زندگی رونے والے اپنے وہ گناہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ کبھی اپنے جھوٹ کو، اپنا کوئی فریب کیا انہوں نے، کسی کی چوری کی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کی عزت کو خراب کیا ہو، ایسا ان کی زندگی میں، کیا آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے متعلق ایسا تصور میں سوچنا بھی آپ گناہ سمجھیں گے؟ ایسے لوگ تھے وہ، لیکن وہ لوگ اپنی زندگی کو ہی گناہ سمجھتے تھے، کچھ نہ کیا تب بھی وہ ڈرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس بنا پر پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی شفاعت کو سامنے رکھ کے فخر کیا اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے فخر کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا، معصوم عن الخطا نہ تھے لیکن محفوظ عن الخطا تھے وہ لوگ، لیکن ہم نے انہی کے الفاظوں کو لے کر اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنا اس طرح کے الفاظ شروع کر دیے۔ ایسا بالکل ہمارا وہ معیار نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بہتے ہوئے آنسوں کو سامنے رکھ کے فخر کریں تو ہماری نادانی، کم عقلی، بے وقوفی ہے۔ ہمارے تو گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صوفیاء جو اس طرح کے لفظ لکھ رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں روئے نا۔ وہ تو وہ امتی ہیں کہ قیامت کے دن جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر کر رہے ہوں گے، پروردگار دیکھ یہ میرے امتی ہے۔ روئیں گے کن لیے؟ کن کے لیے؟ مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے، اور میں اس رونے پہ فخر کر رہا ہوں؟ نہ، میرا وہ معیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا جنت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے فخر کرتے ہوئے آنسوں میں مصطفیٰ کا تبصرہ کرنا کم عقلی، نادانی ہے، غلط ہے۔ اور ان بزرگوں کو کے الفاظ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو سامنے رکھے، یہ غلط ہے۔ ان بزرگوں کے الفاظ اور انہی کی زندگی کو سامنے رکھے، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا وہ لوگ کس چیز کو گناہ کہہ رہے ہیں۔
وہ تو محفوظ عن الخطا تھے، ان سے تو کبھی خطا ہوئی نہیں ہے، ساری زندگی وہ دین کا کام کرتے رہے، خشیت الہی میں ہر وقت وہ ان کی سارے رات چیخ و پکار ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کو گناہ کہہ رہے ہیں۔ کس چیز کو گناہ کہہ رہے ہیں؟ ان کی زندگی میں گناہ نظر نہیں آئے گا، لیکن الفاظ ان کے، زندگی اپنی کو سامنے رکھے ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے بالکل ہی۔ اور اسی طرح جنت کے حوالے سے کوئی بزرگ اگر ایسی بات کر گیا، جس طرح حضرت رابع بصری کے متعلق تبصرہ ہوا، بھئی ان کا معیار تو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کیسی زندگی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے کہ دنیا کے معاملات میں کبھی کوئی ان کے تخیلات میں کوئی ایک ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں گزرا، وہ لوگ تھے وہ۔ اگر وہ ایسی بات کر گئے ہیں تو یقیناً وہ محبت الہی میں تھے، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری زندگیاں تو دنیا کے حرص و وس میں غرق ہو چکی ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم جنت کی لالچ میں ذوق میں آ کے عبادت کریں، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، یا جہنم کے خوف میں آ کے عبادت کریں، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ نہیں، جنت اور جہنم کا کوئی خوف نہیں مجھے، اور جنت کا کوئی ذوق نہیں مجھے، میں یہ دعویٰ کروں تو دنیا کائنات کے اندر مجھ جیسا نادان، کم ظرف، بے وقوف اور کوئی نہیں ہے۔ میرا وہ معیار نہیں ہے، میں کس معیار کی بات کر رہا ہوں؟ وہ اس معیار کے لوگ تھے جو اتنا بڑا دعویٰ کر گئے، اتنی بڑی بات کر گئے۔ میں اپنی زندگی کو دیکھوں، ان کے لفظوں کو لے کر اپنی زندگی میں فٹ کر رہا ہوں، ان کے لفظوں کو لے کر انہی کی زندگی کو دیکھوں، پھر پتہ چلے گا میری کیا حیثیت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی، یعنی اس کی جنت اور مغفرت تمہارے لیے جزا ہوگی اگر تم دنیا کے اندر استغفار کرتے رہو گے، اللہ کے خوف میں آ کر توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی چاہو گے تو۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا کہ یہ اجر اور یہ نعمت تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہوگی۔ کون سا عمل؟ پرہیزگاری، متقی ہونا۔ متقی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ گناہ سے بچ جانا، اللہ کے خوف میں کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلے بھی اس طرح امتیں گزر گئی، وہ بھی اس طرح کے معاملات کرتی تھی، توبہ کرتی تھی، رب تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ جو توبہ نہیں کرتی تھی ان کے متعلق یہ تم پڑھ بھی رہے ہو، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو فسیروا فی الارض، پھر سیر کرو زمین کی، دیکھو ان کے حالات، ان کی بستیاں دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، ان کی بستیوں کی جا کے دیکھو، سیر کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جا کے دیکھو ان کو کہ ان کے رب نے ان کا کیسا حشر کیا ایسے جھٹلانے والوں کا، جو جھٹلاتے تھے رب تعالیٰ ان کا کیسا معاملات کیا ان کے ساتھ، وہ خود تم مشاہدہ بھی کر سکتے ہو زمین کی سیر کر کے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، فرمایا کہ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں، متقین لوگوں کے لیے جو واعظ و نصیحت کو سمجھ کے عمل بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں صرف ذوق ہوتا ہے، ہم ذوقیت، اور اس وقت ہم پر حالت ہوتی ہے یار ہم کیا کر رہے ہیں، فی الفور جب قرآن بیان ہو رہا ہوتا ہے، حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے، خشیت الہی کے متعلق جہنم کی ہولناکیاں بیان ہو رہی تھیں یا قیامت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی تھیں، ہماری تھوڑی حالت بدلی ہوتی ہے، یار کیا کریں ہم زندگی میں، چل یار جو ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا، لیکن جاتی ہماری زندگی پھر بدل جاتی ہے۔ یہ زبانی کلامی فی الفور ہمارے دماغ تک یہ بات ہوتی ہے، دل میں نہیں اترتی، فی الفور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں یار آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن باہر نکلتے ہی شیطان اور نفس ہمارا پھر ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے، پھر ہماری زندگی اسی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے سوچ رہا ہے نا، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے۔ وہ حدیث مبارک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی یہ ماحول تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ نے آ کے یا رسول اللہ منافق ہو گئے، حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو دنیا کی حرص و سب کچھ نکل جاتا ہے، دنیا کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جنت کا شوق ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، ہماری حالت بدلی ہوتی ہے۔ لیکن جب باہر نکلتے ہیں پھر ہماری حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر نفاق کی مرض ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، ایمان کی بہت بڑی علامت ہے جو حالت خطاب اور درس کے دوران تمہاری ہوتی ہے نا، یہی حالت ہمیشہ رہے تو اللہ کے نورانی فرشتے زمین آسمان سے اتر کر تمہارا مصافحہ کریں، یہ مقام و مرتبہ ہو تمہارا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ حالت ہمیشہ رہے تو تم پر، یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس حالت کی کچھ ذرات انسان کے اندر موجود ہوں، کچھ احساسات ہمیشہ انسان کے اندر موجود ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ احساسات مسجد میں تو ہیں کہ یار نہیں ملاوٹ کروں گا، دکان پہ جا کے یہ لفظ ہی بھول جاؤں میں، یہ غلط ہے۔ یہ مسجد میں تو یار کرپشن نہیں کروں گا،
وہاں آفس میں جا کے یہ لفظ ہی بھول جاؤں میں، یہ غلط ہے۔ جہاں جو احساسات ہیں نا، ان احساسات، جن لفظوں کے لیے احساسات آ رہے ہیں، کم از کم وہ لفظ مجھے وہاں اپنی اس جگہ پہ جہاں یہ خطا کرتا ہوں، اس جگہ پہ یہ لفظ یاد ہونے چاہیے۔ جب یہ لفظ یاد ہوں گے، وہ احساس نہیں ہوگا گرچہ لفظوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ میں پرہیز کروں گا، کچھ نہ کچھ تقوی کا نور میرے اندر موجود ہوگا۔ اللہ پاک مخلص انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔